السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں بات کرنے والا ہوں یا جو میرا ٹاپک ہے، آج پاکستان کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، کیا ہم سب کافر ہیں؟ کیا ہم پاکستانی بن کے نہیں رہ سکتے اس ملک میں؟ اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے۔ تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال۔ سوشل میڈیا پہ چلا جاؤں، ہر بندہ ایک دوسرے کو کافر کافر کافر، شیعہ اہل حدیث کو، اہل حدیث بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو، سب، کیا ہم سب کافر ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے؟ کیا ہم نے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیے ہر بندے کو کافر کہنے کے، یہودی جنٹ کہنے کے؟ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان؟ خدا کے واسطے اس فرقہ ویریت سے باہر آئیں، نہیں تو ہمارا ملک ختم ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان کو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ اگر ہم یہ سرٹیفکیٹ بیچتے رہے، دیتے رہے ہر کسی کو کہ تم یہودی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، خدا کی قسم یہ ملک ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم خود اپنے ملک کو برباد کر کے رکھ دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج غریب کیا، آج ہر بندہ مر رہا ہے، کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم میں اپنا کہہ رہا ہوں، میں ایک ٹائم کی روٹی پہ آ گیا ہوں۔ ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے خدا نے دینا ہے۔ یہ جو فساد ہم نے پھیلائے ہوئے ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ شہباز شریف، ان کی کیا جرت، کیا مجال، یہ تمام حکمرانوں کی جتنے بھی ہیں، ان کی کیا مجال ہے کہ یہ پاکستانیوں کا پیسہ لوٹ کے کھائیں یا ہمیں اس نوبت پہ پہنچائیں کہ ہر سال ہم گندم کے پیچھے روئیں، سبزی، ہم ہر چیز کے پیچھے روئیں، بجلی کے پیچھے۔ یہ ملک بہت ہی خوشحال ملک ہے، اس میں ہر چیز پوری ہے، ہر چیز ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ہر چیز کھا لی ہے، ہر چیز بیچی ہوئی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جب تک ہم ایک پاکستانی قوم نہیں بنیں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کو یہ سرٹیفکیٹ دینا نہیں چھوڑیں گے کہ تم کافر ہو، میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہیں، تب تک ہم خدا کی قسم اس ملک میں اسی طرح تڑپتے رہیں گے۔ آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مزدوروں کی، جن کی مزدوری نہیں، لیکن وہ بیچارے آٹے کی لائنوں میں رو رہے ہیں، کچھ مل نہیں رہا۔ ارے کہاں گیا آٹا؟ پہلے تو یہ آٹا پورا ہوتا تھا، اب کہاں گیا؟ اگر آج ہم ایک ہو جائیں، ایک پاکستانی بن جائیں، تو خدا کی قسم یہ امریکہ، جاپان، چین، یہ کچھ نہیں ہے پاکستان کے آگے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیسے ایک بنے؟ ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، بلا وجہ کے فتوحات دیے جا رہے ہیں۔ کیا ہم آج اس حالت میں گزار رہے ہیں؟ خود سوچیں، ہم اپنے بچوں کو کیسا پاکستان دے کے جائیں گے؟ بتائیں، ایسا پاکستان جہاں سے کافر بلایا جائے، ایسا پاکستان جہاں سے آٹے کے پیچھے دھکے کھانے پڑیں، ایسا پاکستان جہاں ہماری بہنوں کو آٹے کی خاطر روڈ کی قطاروں پر کھڑا ہونا پڑے، یا ایسا پاکستان جس میں فحاشی، سود، زنا، سب باتوں کو چھوڑ کے بس ایک دوسرے کو کافر کہنا ہے، بس والے کام رہ گئے ہیں۔ کیا اس طرح ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بن سکتے۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے کہ ہم آج کھانا نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ چیز اتنی مزدوری نہیں ہے جتنا ایک ٹائم کا کھانا ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ حکمران ہمیں بیچ کے کھا جائیں گے۔ ہم کیسے لڑیں ان سے جب ہم خود ہی ایک نہیں ہیں؟ اگر ہم ایک نہیں ہیں، پھر دیکھیں کچھ ہی وقت ہے بس ہمارے پاس۔ خدا کے واسطے آج ایک ہو جائیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں یہ حکمران تو چھوڑیں، یہ امریکہ، بھارت جیسے ملک کیسے ہمیں میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہم ان کی آنکھیں نہ نکال لیں تو کیوں؟ ان کے پلان کیے ہوئے ہیں سارا کچھ، جس کی وجہ آج یہ حالات۔ کیا مسلمان بس مودی رہ گیا ہے جس نے کشمیر ہمارے بھائیوں پہ، مسلمان بھائیوں پہ ظلم ڈھایا؟ کیا ہندو مسلمان ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا؟ اسرائیل ہے، فلسطین پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ فوجی ہیں جنہوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کیا، اسے شہید کیا۔ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہم کبھی نہیں سدھر سکتے اگر ہم ایسے رہے تو۔ اللہ کے واسطے ایک ہو جائیں،
एक पाकिस्तानी कौम बन के दिखाएं। हम ऐसे सारी ज़िंदगी रहेंगे। मुसलमान हम तब तक नहीं बन सकते जब तक हम खुद अपना एहसास, अपने भाइयों का एहसास और हम खुद एक दूसरे को अगर सही दर्जा नहीं देंगे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे। वो कहानी सुनी होगी, एक किसान जब बीमार हुआ तो उसके बच्चे वो लड़ते झगड़ते रहते थे। तो किसान जब बीमार हुआ तो उसने अपने बच्चों को बुलाया कि बेटा इधर आओ और जाओ कुछ लकड़ियाँ ढूंढ के लाओ। तो जब वो तीन बेटे थे उसके लकड़ियाँ ढूंढ के लाए तो किसान ने कहा कि पहले एक बेटे को कहा, बड़े बेटे को, कि ये लकड़ी उठाओ और इसको तोड़ो। उसने तोड़ दिया। दूसरे को कहा, दूसरे ने भी तोड़ दी। तीसरे को कहा, तीसरे ने भी तोड़ दी। फिर उसने बड़े बेटे को कहा कि ये जो गट्ठा तुम गट्ठी बना के लाए हो इसको इकट्ठा करके एक साथ तोड़ो, मतलब इकट्ठा गट्ठी को तोड़ो। उससे नहीं तोड़ी जाती, नहीं, उसकी इतनी कहाँ ताकत थी कि वो उस गट्ठी को तोड़ सकता। दूसरे को भी कहा, दूसरे ने भी नहीं तोड़ी। तीसरे को कहा, तीसरे ने भी नहीं तोड़ी। फिर किसान ने अपने बेटों को बिठाया और कहा कि बेटा अगर तुम ऐसे लड़ते झगड़ते रहे, अलग रहे, हर बंदा खा जाएगा। अगर तुम इकट्ठे रहे तो इस लकड़ियों के तरह तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और आज हम एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी बन के रहे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और ना ही हमारे मुल्क में आटे की कमी हो सकती है। ये हुक्मरान हमारा पैसा नहीं खा सकते, ये नई जायदादें अपनी बना सकते। हम गरीबों लूट के, इतनी हमारी मजदूरी नहीं बनती जितना हम पे टैक्स आ जाता है। क्या हुक्मरान टैक्स देते हैं? नहीं देते। सिर्फ टैक्स गरीब देता है। हम हर टॉफ़ी पे टैक्स देते हैं, हम हर रोटी पे टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। मुख्तसर बस यही है कि आज एक कौम बन जाएं, एक पाकिस्तानी कौम बन जाएं, फिर देखें, फिर हम हुक्मरान सेलेक्ट करेंगे। हम हुक्मरान सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो हमारी हालत बनी हुई है जिस तरह हम बिखरे हुए। खुदा का वास्ता एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। अल्लाह हाफिज़। आगे आपकी खुद की मर्ज़ी है। ये वीडियो शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई को जाए और उनको पता चले। मैं तो हाथ जोड़ता भाई, उम्मत बन के रहो, मुसलमान बन के रहो, जो तुम्हारा अकीदा है उस पर कायम रहो। औरों को क्यों इतना दूर